السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ عمران خان نے ایک بار پھر سیاسی خودکشی کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، اعلان ہو چکا ہوا ہے، اور مسلم لیگ نون نے بھی ذہن بنا لیا ہے سیاسی خودکشی کرنے کا۔ پیپلز پارٹی البتہ سیاسی خودکشی کرنے سے گریزاں ہے، پیپلز پارٹی کا ذہن کچھ اور بنا ہوا ہے۔ معاملہ ہے 33 حلقوں پر ضمنی انتخابات کا۔ یہ وہ حلقے ہیں جو عمران خان صاحب کے فیصلے پر، یا عمران خان صاحب نے جو پہلے سیاسی خودکشی کی تھی اس کے نتیجے میں جو استعفے ہوئے تھے، اور اس میں جو استعفوں کی منظوری ہوئی تھی اور سیٹیں خالی کر دی گئی تھیں، اس کے پہلے مرحلے کے انتخابات ہیں 33 حلقے کے۔ جو پہلے 35 حلقے جن میں 2 خواتین تھیں مخصوص نشستوں کی، اور باقی جو تھے وہ اپنا جنرل سیٹس والے ارکان تھے، وہاں پر انتخابات کروانے کا الیکشن کمیشن نے کر لیا اعلان، اور 16 مارچ کو ہونے جا رہے انتخابات۔ تو عمران خان صاحب نے کل اجلاس کیا، اپنی پوری کی پوری کابینہ کو، اس میں پارلیمانی پارٹی تو رہی نہیں کوئی، لیکن انہوں نے بہرحال سینٹ کے ارکان ہو سکتے ہیں اس میں، اور کور کمیٹی، اور پھر 7 فواد چودھری صاحب کی اہلیہ جو ہیں ہبہ چودھری صاحبہ۔ ہبہ بخاری تو وہ مشہور ایکٹریس ہیں پاکستان کی، تو معذرت کے ساتھ کسی کو برا لگا ہو تو پھر میں معافی چاہتا ہوں بھائی، اور خاص طور پر ہبہ بخاری کو۔ ہبہ چودھری صاحبہ نام ایک ہے تو ذرا غلطی ہو جاتی ہے، دونوں خواتین محترم ہیں میرے لیے۔ ہبہ چودھری صاحبہ بھی تھیں، ان کو بھی بلایا گیا تھا، اور اس میں فواد چودھری صاحب کے ساتھ جو بقول ان کے جو تشدد کیا جا رہا ہے، ان کے ساتھ رواج رکھا جا رہا ہے سلوک، اور ان کی بیٹیوں کو عدالت کے حکم کے باوجود بخشی خانے میں ملنے نہیں دیا گیا۔ بات ٹھیک ہے، وہ جو فواد چودھری صاحب کی اہلیہ ہیں ہبہ صاحبہ، وہ تو عدالت کے اندر جا کر مل لیتی ہیں، لیکن عدالت میں جو ماحول ہوتا ہے، جس طرح کی گفتگو ہوتی ہے، چھوٹی بچیوں کو عدالت میں لا کر نہیں ملایا جا سکتا۔ کچھ لوگ اس بات پر تنقید کر رہے ہیں کہ یہ کیا ہے کہ جی وہ کہہ رہی ہیں کہ جی وہ فواد چودھری کو بیٹیوں سے نہیں ملنے دیا جا رہا، جبکہ خود فواد چودھری صاحب کے ساتھ وہ ماڈلنگ اسٹائل میں تصویریں بنوا رہی ہیں۔ یار وہ ماڈلنگ اسٹائل میں تصویریں بنوائیں، جس طرح کی تصویریں بنوائیں، اگر وہاں عدالت کے اندر ملاقات کے لیے وہ جاتی ہیں اور اپنے شوہر کے ساتھ تصویریں بناتی ہیں تو کوئی بری چیز نہیں ہے۔ عدالت کے اندر چھوٹے بچوں کو لے کر جانا، 5 اور 4 اور 6 سال کی بچیوں کو لے کر جانا، اور پھر ظاہر عدالت کا ماحول کچھ اور ہوتا ہے۔ بخشی خانے میں تو ایک الگ سے پرائیویٹ ایک ماحول ہوتا ہے، وہاں ملاقات کرنا اور ہوتا ہے۔ تو عجیب لوگ ہیں، مطلب فواد چودھری کے انداز سیاست سے میں 1% بھی متفق نہیں ہوں۔ فواد چودھری صاحب جس طرح لوگوں کے اوپر الزامات لگاتے رہے تھے، یا جو فواد چودھری صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے، اگر آج فواد چودھری صاحب وزیر ہوتے اور ان کے مخالفین کے ساتھ ایسا ہو رہا ہوتا تو فواد چودھری تو 2 گھنٹے کے پریس کانفرنس کر کے اس کو جائز قرار دے رہے ہوتے۔ لیکن ظاہر ہے ہم تو آئین اور قانون کی حکمرانی کی بات کرتے ہیں، ہم تو ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں، بیسک ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں، تو ہم تو بہرحال کسی کے ساتھ بھی ایسا سلوک ہو اس کی حمایت نہیں کی جا سکتی۔ تو بہرحال انہوں نے فواد چودھری کی اہلیہ نے بتایا کہ ان کی بچیوں کے ساتھ ان کو نہیں ملنے دیا جا رہا، تو یہ غلط بات ہے۔ اگر عدالت کا آرڈر ہے اور بخشی خانے میں جب ان کو عدالت اپنا لے کر جایا جاتا ہے تو ان کو وہاں پر ملاقات کروانے کی اجازت ہونی چاہیے، ملنے دینا چاہیے۔ آج کیونکہ جسمانی ریمانڈ فواد کا ختم ہو رہا ہے، تو ان کی بچیوں کی ملاقات ان کا رائٹ ہے، ان کا اس میں رکاوٹ بہرحال کسی صورت نہیں ہونی چاہیے، اس کی حمایت نہیں کی جا سکتی، بلکہ ظاہر ہے قابل مذمت عمل ہے۔ تو وہ ایک معاملہ تھا، لیکن دوسرا معاملہ تھا عمران خان صاحب کا۔ وہ جو عمران خان صاحب کے دماغ میں وہی ہوتا ہے کہ ربڑ نکالوں گا، گلیل بناؤں گا، چڑیا ماروں گا، یعنی سسٹم کو چلنے نہیں دوں گا کسی صورت، جو مرضی ہو جائے۔ ایک ٹانگ پہ کھڑا ہوں، لنگڑا ہو گیا ہوں، لنگڑا کے چل رہا ہوں، جو بھی سسٹم کو نہیں چلنے دینا، نہ سسٹم کو چلنے دینا ہے، نہ پارٹی کو آگے بڑھنے دینا ہے۔ اب تحریک انصاف کی ایکٹیویٹی آپ دیکھیں کس طرح دن بدن سکڑتی جا رہی ہے۔ تحریک انصاف کے لوگ عمران خان صاحب کے 10 بار کہنے کے بعد میڈیا پر آتے ہیں اب، اور یہ بات میں ایویں نہیں کہہ رہا۔ آپ دیکھیں آج کل بھی جب ملاقات عمران خان صاحب سے ہوئی تھی اپنا اجلاس میں، تو اس کے بعد پی ٹی آئی کی ساری لیڈرشپ میڈیا پریس کانفرنس کر رہی تھی، ورنہ ایسی صورتحال میں تو وہ دن میں 10 پریس کانفرنسز کر لیتے ہوتے، نہیں کر رہے، سکڑتے جا رہے ہیں۔ عمران خان صاحب نہ پارٹی کو آگے بڑھنے دے رہے ہیں، نہ اپنا ملک کو آگے بڑھنے دے رہے ہیں، جکڑ کے رکھا ہوا ہے سارا انہوں نے۔ اب جو نیا فیصلہ کیا ہے عمران خان صاحب نے، اس میں ایک تو الیکشن کے حوالے سے تھا، دوسرا صدر عارف علوی صاحب کو ترلے منتیں کی ہیں۔ صدر علوی صاحب بھی روٹ کر بیٹھ گئے ایوان صدر میں جا کر، انہوں نے کہا جی خان صاحب اچھا تسی اپنی کرنی کرو، پھر سانوں کیوں بلاتے ہو، مطلب مشورے کے لیے بلاتے ہیں، اور پھر وہ جب کہتے ہیں کہ جی یہ نہیں کرنا، وہ کہتے ہیں نہیں یہ تو میں نے کرنا ہے، اور پھر وعدہ کر کے پھر وہ اپنا مکر جاتے ہیں۔
یعنی وعدہ ہوتا ہے، معاہدہ ہوتا ہے، اور معاہدہ اور وعدہ کر کے عمران خان صاحب جو ہے وہ مکرنے کے ماہر ہیں، ایکسپرٹ ہیں۔ بلکہ مجھے اب نام یاد نہیں آ رہا، مجھے وہ اس کا جو آرٹیکل تھا جاوید چودھری صاحب کا کل کا، اس میں انہوں نے وہ بتایا ہے کہ وہ اپنا عمران خان صاحب کے ساتھ کسی کو گرفتاری کا ایشو تھا، وہ عمران خان صاحب کے ساتھ ان کا معاہدہ بھی ہو گیا، اور وہاں پر مکہ مکرمہ میں وہاں پر بیٹھ کر، حرم میں بیٹھ کر عمران خان صاحب نے کہا میں نے آپ کے لیے ساری دل میں باتیں جو جتنی بھی تھیں میرے، ہاں میر شکیل الرحمان کا ذکر، نام نہیں تھا، بڑے میڈیا ٹرائیکون کی بات ہو رہی تھی، تو وہ اپنا کہہ رہے ہیں کہ جی وہ ان کو بلایا، انہوں نے اپروچ کیا تھا کہ یار اب آپ حکومت میں آ گئے ہیں، ہم میڈیا والے ہیں، ہم تنقید چنقید کرتے رہتے ہیں، ہمارا کوئی پرسنل ایشو نہیں ہے آپ سے۔ تو عمران خان صاحب نے ان کو بلا لیا، اور وہاں پر کعبۃ اللہ شریف میں بیٹھ کر وہاں پر وہ اون چودھری کہہ رہے ہیں، وہاں پر کہا کہ جتنے گلے شکوے تھے ختم، یہاں پر بیٹھیں، آپ اپنا دل صاف کریں، میں اپنا دل صاف کرتا ہوں، بات ختم۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے ختم۔ پاکستان آتے ان کو گرفتار کروا لیا۔ کہتے اس کے بعد مطلب بندہ کیا سوچ سکتا ہے کہ کس اتنے پاک مقام پر بیٹھ کر وہ، اور باتیں تو ریاست مدینہ کی، تو عمران خان صاحب جو ہے وہ وعدے شادے کر کے گارنٹیز دے کے مکر جاتے ہیں۔ تو صدر علوی صاحب کو بھی عمران خان صاحب نے کئی بار انگیج کیا تھا، ان کو کہا تھا کہ جی آپ ذرا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ میرے معاملات ٹھیک کروائیں، اور آرمی چیف کو میرے ساتھ ملاقات کروا لیں، میں ساری چیزوں سے میں لچک پیدا کر لیتا ہوں رویے میں۔ آرمی چیف قمر جاوید باجوہ صاحب سے صدر صاحب نے ان کی ملاقات کروا دی۔ عمران خان صاحب وہی بگلے کی ایک ٹانگ، وہی ربڑ نکالوں گا، اپنا گلیل بناؤں گا، چڑیا ماروں گا، ادھر ادھر نہیں ہو رہے تھے، نہیں مجھے انتخابات چاہیے، فوج مجھے انتخابات دلوائے، ہر صورت فوج انتخابات دلوائے مجھے۔ باجوہ صاحب نے کہا تھا کہ جی اب تو وہ فوج رہی نہیں نا بھائی، اب وہ دن کہاں، ایک اور دن تھے، اب میں ایکسٹینشن والا قمر جاوید باجوہ ہوں، اوپر سے فوج نے فیصلہ کر لیا ادارے نے کہ جی ہم نے سیاست میں مداخلت نہیں کرنی، ہم نے عمران خان صاحب کی مزید سپورٹ نہیں کرنی۔ تو انہوں نے پیچھے ہٹ گئے، باجوہ صاحب نے کہا میں نہیں کروا سکتا، آپ کو انتخابات آصف زرداری اور نواز شریف دے سکتے۔ تو بہرحال تو اب صدر علوی صاحب کو اس اجلاس میں، جو کور کمیٹی اور پارلیمانی پارٹی کا اجلاس تھا، صدر علوی صاحب سے مطالبہ کیا گیا کہ وہ نوٹس لیں ایجنسیوں کی مداخلت کی، ایجنسیاں، کیونکہ انہوں نے کہا جو قرارداد ہے اس میں کہا گیا ہے کہ گورنر خیبر پختونخوا نے کہا ہے کہ جی ہم انتخابات کی تاریخ میں ایجنسیوں سے پوچھ کر دوں گا۔ اب انہوں نے ایجنسیوں سے کس معنی میں پوچھنا ہوگا، مجھے نہیں لگتا، جو کامن سینس کی بات ہے وہ یہ ہوگا کہ جی امن و امان کی صورتحال ہے ساری، وہ دیکھ کر پھر دیکھ لیتے ہیں تاریخ شاریخ پتہ، اور دوسرا اویلیبلٹی فورسز کی، خیبر پختونخوا کے اندر جو انتخابات ہوں گے وہاں حالات اچھے نہیں ہیں، تو ہمیں کتنے فورسز مل سکتی ہیں، نہیں مل سکتی، تو اکارڈنگلی ڈیٹ رکھنی ہے، وہ اس طرح کی بات کر رہے ہوں گے۔ لیکن یہ سب کہہ رہے ہیں، دعویٰ کر رہے ہیں کہ جی ایجنسیاں الیکشن نہیں ہونے دے رہی، لہٰذا صدر علوی جو ہے نوٹس لیں۔ اور دوسرا یہ کہ ایجنسیوں کے لوگ جو ہیں وہ ہمارے لوگوں کو فون کرتے ہیں، ڈراتے ہیں، دھمکاتے ہیں، ان کا بھی نوٹس لیں۔ اب صدر صاحب کہیں گے یار میں کتنے نوٹس لے سکنا پئی، میرے کو ہے کی، سپریم کمانڈر میں ہم ہی ہیں نا، اصل میں تو سپریم کمانڈر، اصل تو باس تو وزیر اعظم ہوتے ہیں نا، اگلے وزیر اعظم صاحب کو اپنے مطلب وقت آنے پر نہیں پوچھتے۔ تو خیر، تو معاملہ جو ہے دوسرا فیصلہ جو کیا وہ تھا الیکشن والا، جو میں نے پہلے آپ کو بتایا۔ اب اس میں کہانی کچھ یہ سامنے آئی ہے، جو پریس کانفرنس کر کے بتائی گئی ہے، کہ جو 16 مارچ کو پہلے مرحلے میں ضمنی انتخابات ہونے جا رہے ہیں قومی اسمبلی کے، ان ضمنی انتخابات میں عمران خان صاحب بذات خود کینڈیڈیٹ ہوں گے تمام کے تمام حلقوں پر۔ اب 33 حلقے ہیں، 33 حلقوں پر 16 اکتوبر کے طرز پر، جہاں تب 9 حلقے تھے، 9 میں سے ایک حلقہ تو وہ کینڈیڈیٹ بھاگ گیا تھا، اپنا کینڈیڈیٹ کہہ رہا ہوں میں نے پی ٹی آئی کے، کراچی والے حلقے سے تو عمران خان صاحب بھاگ گئے تھے، ان کو نظر آ گیا تھا کہ کراچی سے الیکشن نہیں جیتے جا سکتے، تو اس لیے انہوں نے لیاری والے حلقے سے پھر جا کر کہا تھا کہ یار یہاں حال اپنا پتلا ہے، تو وہ گئے تھے اپنا شکور شاد، ان کو اسلام آباد ہائی کورٹ بھیج دیا تھا کہ جا کر کہو کہ میں نے ریزائن کیا ہی نہیں، تو میرے حلقے پہ انتخابات کیسے ہو رہے ہیں، میں نے تو مذاق کیا تھا، ریزائن تھا ہی نہیں، ظاہر ہے جب کینڈیڈیٹ اپنا میں نے کہہ دیا کہ میرا ریزائن نہیں تھا، وہ اس حلقے پر انتخابات جو ہے وہ ہو گئے تھے ملتوی۔ باقی 8 حلقے ہوئے تھے، 7 ایک دن ہوئے تھے اور ایک بعد میں ہوا تھا، تو ان میں عمران خان صاحب جو ہے وہ 7 سے جیتے تھے، 1 سے ہار گئے تھے لیاری والے۔ تو خان صاحب جو ہیں اس طرز پر دوبارہ انتخابات لڑنا چاہ رہے ہیں، لیکن عمران خان صاحب کیونکہ مسلسل یہ اشارے دے رہے تھے، تو سب سے بڑا ایشو ہوتا ہے الیکشن کروانا الیکشن کمیشن کا،
ٹینشن میں آ جاتے ہیں ان ضمنی انتخابات، اور یہ تو پورے منی انتخابات ہیں نا، یعنی کوئی 80-90 حلقوں پر انتخابات کروانے، 33 حلقوں کے اس میں کر رہے ہیں یہ. تو اب اس میں اتنے بڑے انتخابات میں ظاہر الیکشن کمیشن کو اگر یہ نظر آئے گا کہ یہ انتخابات کی تو یہ اپنا ختم ہی نہیں ہونا سلسلہ، 33 حلقوں پر ایک ہی کینڈیڈیٹ آ رہا ہے، ایک حلقہ رکھ کے وہ خالی کر دے گا، پھر ایک حلقہ پہلے والا خالی ہو جائے گا، تو بات تو وہیں پہ کی وہیں رہے گی 33 حلقوں پہ. تو کیا ہم یہ اسی طرح انتخابات اگلے 33 حلقوں پر آئیں گے پھر؟ تو وہ وہیں پر بھی عمران خان صاحب اکیلے انتخابات لڑیں گے، پھر اس سے بعد 33 حلقے ہیں ان پر بھی کیا عمران خان صاحب اکیلے انتخابات لڑیں گے. تو اس کو روکنا کیسے ہے؟ میری جو انفارمیشن ہے الیکشن کمیشن کے اندر عمران خان صاحب کی پولیٹیکل اپروچ تو پتہ چل جاتی ہے نا، وہاں پر یہ بات سنجیدگی کے ساتھ دیکھی جا رہی ہے کہ اس کا کیا حل ہو. آئین اور قانون میں تو بات خاموش ہے، آئین اور قانون اس معاملے میں سیدھا سیدھا لکھا ہوا ہے کہ ایک یا ایک سے زیادہ حلقوں پر الیکشن لڑ سکتا ہے جو بندہ اس قابل ہو، جو کوالیفائی کرتا ہے، جو ڈیفالٹر نہیں ہے، سزا یافتہ نہیں ہے، جو بھی کوالیفیکیشنس ہوتی ہیں اہلیت کے لیے وہ ساری ہیں اس میں. تو ایک یا ایک سے زائد حلقوں پر، اب ایک یا ایک سے زائد حلقے مطلب اس کا کہ جی سارے کے سارے حلقوں پر خود ہی انتخابات لڑے جب عام انتخابات ہوں. تو عمران خان صاحب نے سسٹم کو تو ٹینشن دی ہوئی ہے. اب وہ سسٹم میں جو میری انفارمیشن تھی پہلے میں شیئر کر چکا ہوں کہ ممکن ہے کہ اس بار عمران خان صاحب کے کاغذات منظور نہ ہوں، کیونکہ پہلے بھی 7 حلقوں میں سے ابھی تک انہوں نے میرا خیال ہے چوائس نہیں کی کہ ان میں سے کون سا ایک حلقہ رکھنا ہے انہوں نے. تو وہ بھی چوائس کریں گے. تو میاں والی والے حلقے کا ریزائن تو خیر ان کا ہو گیا، تو وہ بھی چوائس کریں گے عمران خان صاحب. وہ بھی فیصلہ نہیں کیا تو آگے الیکشن لڑنے آ رہے، تو کوئی نہ کوئی شخص، کوئی نہ کوئی شہری پٹیشن لے کر جا سکتا ہے، عدالت میں بھی جا سکتا ہے، الیکشن کمیشن میں بھی جا سکتا ہے، اور پھر عمران خان صاحب کے مخالف کوئی کینڈیڈیٹ ریٹرننگ افسر میں ہر حلقے میں جائیں گے، کہیں گے جی یہ کیا مذاق ہے، ہر حلقے میں الیکشن لڑ رہے ہیں. اس کے بعد دوبارہ، اور پھر قوم کا جو اربوں روپے کا نقصان ہو رہا ہوتا ہے اتنے بڑے انتخابات ہونے. تو ممکن ہے عمران خان صاحب کو اس بار سسٹم روک لے لیگلی، کانسٹیٹیوشنلی، کہ یہ کیا مذاق ہے، انتخابات میں کوئی مذاق تو نہیں ہے نا، آپ نے اپنی ہٹ دھرمی کی وجہ سے سارا سسٹم کو ہی آگے نہیں بڑھنے دے رہے. تو ایک چیز یہ ہو سکتی ہے. دوسری، اب پیپلز پارٹی نے تقریباً فیصلہ کر لیا ہوا ہے کہ وہ ضمنی انتخابات میں جائیں گے. اناؤنسمنٹ اس لیے نہیں کر رہے کہ اس سے پہلے وہ کوششیں کریں گے کہ جو حکمران اتحاد ہے اس میں پی ڈی ایم یعنی مولانا صاحب اور مسلم لیگ نون ان کو بھی منا لیا جائے، کیونکہ مسلم لیگ نون یہ مولانا صاحب کے اعلان کے بعد اعلان کر چکی ہے کہ ہم نے ان ضمنی انتخابات میں حصہ نہیں لینا. جو کہ مسلم لیگ نون، عمران خان صاحب تو سیاسی خودکشی کر ہی رہے ہیں. وہ سیاسی خودکشی اس لیے کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے جو کینڈیڈیٹس ہوں گے ان حلقوں میں، اب وہ فیصلہ یہ ہوا ہے کہ عمران خان صاحب کے جن حلقوں میں کینڈیڈیٹ ہوں گے، جہاں سے جس ایم این اے نے ریزائن کیا ہے، وہاں وہ ایم این اے عمران خان صاحب کے ہوں گے کورنگ کینڈیڈیٹ. تو پھر اب یہاں پر معاملہ یہ ہوگا کہ اگر عمران خان کورنگ کینڈیڈیٹ، عمران خان کے کاغذات مسترد ہو جاتے ہیں اور کورنگ کینڈیڈیٹ آ جاتے ہیں سامنے وہاں پر الیکشن لڑنے کے لیے، وہاں پر پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون یا جے یو آئی جہاں جن کے علاقے ہیں، وہاں پر اگر ان کے کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں تو پھر تو ملتان والے رزلٹ آ سکتے ہیں نا بھائی، پھر تو بلیر والا رزلٹ آ سکتا ہے. تو پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ تحریک انصاف 33 کے 33 حلقے جیت جائے، پھر تو ٹف ٹائم ہوگا. ان 33 حلقوں میں سے اگر عمران خان صاحب کے مخالفین 10-15 حلقے بھی نکال لیتے ہیں تو عمران خان صاحب کی تو خودکشی ہوگی نا سیاسی، اور اگر اکیلے لڑتے تو بھی سیاسی خودکشی. تو اگر اس میں مسلم لیگ نون، جو کہ ظاہر ہے اس وقت ملک کی دوسری بڑی جماعت ہے پی ٹی آئی کے بعد نمبر وائز، اور قومی اسمبلی میں سب سے بڑی جماعت ہے اس وقت، تو وہ اگر اپنے کینڈیڈیٹس نہیں دیتی تو عمران خان کی خودکشی سے بھی بڑی خودکشی ہوگی. پیپلز پارٹی نے تجربہ کیا ہوا 1985 کے بعد. پیپلز پارٹی کوئی الیکشن نہیں چھوڑتی، پیپلز پارٹی ہر انتخابات میں ہر حالت میں جاتی ہے. میں آپ کو پہلے کل کے ویلاگ میں بھی گزارشات کر چکا ہوں. 1985 کے بعد پیپلز پارٹی کو جو نقصان ہوا تھا، پھر 2008 میں مشرف کے دور میں نواز شریف صاحب نے بے نظیر بھٹو شہید کے ترلے کیے کہ انتخابات نہ لڑیں، کہ نہیں انتخابات میں جانا ہے. ان کی شہادت کے بعد آصف زرداری کو کہا گیا کہ آپ انتخابات کا بائیکاٹ کریں، انہوں نے کہا نہیں انتخابات میں جانا ہے. تو اصل بات جو یہ ہے وہ کہ انتخابات میں جانا، مقابلہ کرنا عمران خان صاحب کے لیے مصیبت ہوگا، اور اگر عمران خان صاحب کے لیے کھلا میدان پنجاب میں چھوڑ دیا جاتا ہے تو پھر مسلم لیگ نون کے لیے پرابلم ہوگی، کیونکہ پنجاب کے انتخابات بھی سر آ جائیں گی. یہ نہیں ہو سکتا
کہ پنجاب کے انتخابات کسی اور ریزن کی وجہ سے جو ہے وہ آپ لمبی تاخیر کریں، ایسا نہیں ہوگا۔ ایک آدھ مہینہ آپ آگے پیچھے کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا۔ چلے نہیں بھی کریں گے، آپ فرض کر لیں اکتوبر تک اس کو گھسیٹ کر لے بھی جاتے ہیں، تو اکتوبر میں تو آپ کو انتخابات لڑنے ہیں نا، تو ریہرسل کیوں نہیں کر لیتے؟ انتخابات میں حصہ لینا چاہیے۔ ورنہ جو عمران خان صاحب کے دور میں جتنے بھی ضمنی انتخابات ہوئے، آغاز ہوا تھا ضمنی انتخابات کا، سینٹ کے انتخابات ہوئے 2021 کے مارچ کے، اس میں بھی پی ڈی ایم کا فیصلہ تھا کہ ضمنی انتخابات نہیں لڑنے، ضمنی انتخابات میں بھی ہم نے نہیں جانا، ہم نے سینٹ کے انتخابات میں نہیں، یعنی سینٹ جیسے انتخابات اور پھر ریزائن کر کے باہر آ جانا ہے، یہ فیصلہ تھا نا۔ تو اگر وہ اس فیصلے پر پیپلز پارٹی، بلاول بھٹو، آصف زرداری اگر ریزسٹ نہ کرتے تو پھر آج عمران خان صاحب تو بیٹھے ہوتے نا، صرف آج کے لیے نہیں بیٹھے ہوتے، پھر اگلے 30-40 سال کے لیے بیٹھے ہوتے۔ ایک اور میں آپ کو بات بتاتا چلوں، پھر اس کے بعد میرا خیال ہے مک جائے گا معاملہ۔ 2018 کے انتخابات کے فوراً بعد آپ کو یاد ہوگا کہ مولانا فضل الرحمان نے کہا تھا کہ ہمیں ریزائن کر کے باہر آ جانا چاہیے۔ اس کے بعد پھر اپوزیشن کا پہلا اجلاس جو ہوا تھا قومی اسمبلی میں شہباز شریف صاحب کے چیمبر میں، اس اجلاس میں بلاول بھٹو زرداری شریک تھے، آصف زرداری شریک تھے۔ تقریباً یہ فیصلہ ہو گیا تھا کہ ہم نے نکل جانا ہے، لیکن جب بلاول بھٹو زرداری صاحب بولے تو پھر پوری کی پوری مسلم لیگ نون جو ہے، یہ بات میں پرویز رشید صاحب نے مجھے بتائی تھی جو کہ وہاں موجود تھے، کیونکہ وہاں میرا خیال ہے مریم نواز صاحبہ بھی گئی تھی، مولانا صاحب بھی تھے۔ تو جب بلاول بھٹو نے تک وہاں بات کی، آرگومنٹس رکھے کہ ہمیں یہ نہیں چھوڑنا چاہیے فورم قومی اسمبلی کا، تو اس کے بعد ڈیبیٹ دوبارہ شروع ہوئی۔ وہ جو تقریباً قومی اسمبلی سے ریزائن کرنے کا فیصلہ مسلم لیگ نون کر چکی تھی، واپس چلی گئی۔ ان کا نہیں ٹھیک کہہ رہا ہے بلاول، ٹھیک کہہ رہا ہے، اور ہمیں قومی اسمبلی سے واپس نہیں جانا چاہیے۔ اس وقت تک بلاول بھٹو کی بات مان کر مسلم لیگ نون فائدے میں گئی۔ آج اگر مسلم لیگ نون کسی بھی وجہ سے ضمنی انتخابات کا بائیکاٹ کرنے کا فیصلہ کرتی ہے، انتخابات میں نہیں جاتی، تو عمران خان تو میرا خیال ہے چھوٹی خودکشی کریں گے، یہ بڑی خودکشی ہوگی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔